آنکھوں سے نابینا تھے، آپ نے اندر آنے کے لیے کہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں جانے کی بجائے یا چھپنے کی بجائے کھڑی رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہ تم پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نابینا ہے تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ بتائیے کہ جب ام المؤمنین کو اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں تو پھر آج کی عورت کیا سوچ سکتی ہے؟ اس لیے مردوں کے لیے لازمی کہ وہ عورتوں سے پردہ میں رہیں، عورتوں کے لیے لازمی کہ وہ مردوں سے پردہ میں رہیں۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ۔ یہاں تک اس کی تعلیم دی گئی کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے نیک عورت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے میں حضرت اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا عنہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا میں بتاؤں کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ پوچھا کون سی؟ کہنے لگی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ انہوں نے آ کر یہ بات نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کو خاتون جنت کی بشارتیں ملی۔ تو عورت کی ہر وقت یہ کوشش رہنی چاہیے کہ غیر محرم کی نگاہوں سے دور رہے، بچی رہے۔ اس کو غیر محرم کی نگاہیں نہ سمجھے، اس کو شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ممکن ہے یہ بات سن کر مردوں کو غصہ آئے، مگر ان کو اللہ کرے کہ غصہ آ جائے اور وہ غیر محرم پر ایسی ہوس کی نگاہیں ڈالنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ گزرنے والی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر غلط نظریں ڈال رہے ہو تو کل تمہاری عورتوں پر بھی کوئی ایسی ہی نظریں ڈالے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے قدم کی اہمیت ہی بہت زیادہ بیان کی اور پردے کا بہت اہتمام کروایا۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آنکھ کے بگڑنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کی طرف نہ دیکھتے، نہ اسے کھاتے، نہ جنت سے نکالے جاتے۔ اگر قابیل حابیل کی بہن کی طرف نہ دیکھتا، نہ اس پر عاشق ہوتا اور نہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مجرم بنتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اسے اتنی ذلت اور رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شہوت وہ شرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا کہ محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں چھپی رہ سکتی۔ تو اگر انسان سمجھے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، تو یہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ دو نہیں، چار نہیں، آخر ایک دن پول کھلنا ہے اور شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا۔ تو اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ مت رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، پیغام بھیجا اور میں نے اس کا ریسپانس دیا اور کسی کو پتہ نہیں۔ یہ محبت کا تعلق یا نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ بے وقوفی میں ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں
اور پھر ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی پھرتی ہیں. ایسا گناہ کرتے ہوئے کیوں بہادری دکھائی کہ پھر بزدل بن کر اس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنے پڑے؟ تو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جھوٹوں جیسی زندگی گزارنی پڑے؟ اور جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں عورتوں سے ایسی اخلاقی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں گھستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مردوں کو کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، یعنی ایک طرف رہو. فرماتے تھے کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو اور بھلی مانس عورتوں سے بھی ہوشیار رہو. شہوت کی ابتدا ایک جراثیم بیکٹیریا کی مانند ہوتی ہے، لیکن اگر انسان شہوت پرست بن جائے تو پھر اس کا اختتام ایک اژدہے کی مانند ہوتا ہے. یہ پوائزن کی طرح بن جاتا ہے اور پھر انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان جتنا دور سے خوبصورت لگتا ہے اتنا قریب سے نہیں ہوتا. آواز جتنی دور سے خوبصورت محسوس ہوتی ہے، سریلی محسوس ہوتی ہے، قریب سے اتنی نہیں ہوتی. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید حسن جو ہے وہ دور سے ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے دور رہنا ہی بہتر ہے. کسی عارف نے کیا اچھی بات کہی کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ سے جیت جاتا ہے تو اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا. تو جب نفس برائی کی طرف مائل کرے اور انسان اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور برائی سے بچ جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی باتیں بھی دوسری لڑکی عورتوں کو نہ بتائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ عورت دوسری عورتوں کو اور جوان بچیوں کو پرائیویسی کی باتیں بتائے گی تو وہ عورت سورنی کی مانند ہے. اسی طرح جو مرد دوسری مردوں کو بتائے گا تو وہ سور کی مانند ہے. اور یہ بھی بتا دیا ہمارے مشائخ نے کہ اگر کبھی انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں کسی کا خیال بار بار آئے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل بھی نہ لگے، اور انسان ڈرے کہ میں تو گناہ کا مرتکب ہوں گا، تو اس کو ایک عمل کرنے کی اجازت دی گئی جس کی اجازت اس وقت آج سب عورتوں اور مردوں کو دے رہا ہے. اور وہ عمل بہت آسان ہے کہ ہر دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر 100 مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے گی، ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان بچے اور بچیوں کو اس عمل کے صدقے گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے. یہ بہت تجربہ شدہ ایک عمل ہے. وہ بچیاں جو کہتی تھیں کہ ہم مر جائیں گی فلاں کے بغیر، جو مرد کہتے تھے کہ فلاں کے بغیر ہم مر جائیں گے، چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، کوئی بھی نہ مرا اور اللہ نے ایمان اعمال کی حفاظت بھی فرما لی. تو اس عمل کی بھی سب کو اجازت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ہارٹ کلینر کی مانند ہے.
امریکہ کے یونیورسٹی کے نوجوان بچے اور بچیوں نے ہمارے اس عمل کا نام ہارٹ کلینر رکھا ہوا ہے.